الرحمن الرحیم میں آپ کو آج بہت ایک انٹرسٹنگ یہ حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا کچھ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آسٹریلیا سے پاکستان آ رہے تھے۔ ہم بڑے ہم بڑے خوش و خرم تھے کہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں سال بھر رہا تھا، کچھ بوریت سی محسوس ہونے لگ گئی۔ تو بچوں نے، میرے بیٹے وہیں ہوتے ہیں آسٹریلیا میں، انہوں نے میری بیگم کو کوئی یہ گھٹنے کا کوئی پرابلم ہے، اس میں درد رہتی ہے اور اچھی خاصی درد ہوتی ہے، اور کمرے میں بھی درد ہے، اس کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم گاہے بگاہے ڈاکٹر کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تو خیر ہم واپسی کے لیے تیاری شروع ہو گئی، سامان باندھا، ایئرپورٹ پہ آ گئے۔ ہماری 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو ہم نے 9 گھنٹے وہاں میلبرن سے بیٹھنا تھا، اور ہم نے اس کے بعد ہم نے بینکاک جانا تھا تقریباً 9 گھنٹے میں۔ ہم پھر بیٹھ گئے، اور بچوں نے ان کے لیے بزنس کلاس لے دی تاکہ ذرا کمفرٹیبل جائیں، اور مجھے بھی کہیں کہ آپ بزنس کلاس لے لیں۔ میں نے کہا بڑی مہنگی ہے، میں نہیں دوں گا، میں بڑا کمفرٹیبل ہوں۔ لیکن میں نے فرسٹ رو میں پہلی سیٹ لے لی، اس میں پاؤں بھی پھیلا سکتا تھا، اور میں بس چند قدموں کے اوپر میں جاؤں تو میں فرسٹ کلاس میں بھی میری انٹری ہو سکتی تھی، اور میں گاہے بگاہے چکر لگاتا رہتا تھا۔ تو یہاں سے 9 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم بینکاک اترے، تو ہمارے ویل چیئرس کا پہلے انتظام ہوا تھا۔ ہم نے ہم نے اپنے ٹکٹ پہ لکھوایا ہوا تھا، پاسپورٹ کے ساتھ جو ٹکٹ تھا لکھوایا ہوا تھا کہ ہم سینئر سٹیزن ہیں ابو 70، تو ہمیں ویل چیئر ملے۔ تو ویل چیئر مل گئی، 2 لڑکے آئے، لیکن وہ لڑکے بڑے ایسے ہی تھے، وہ کوئی سمجھ مطلب بڑے کوئی ان کی زبان ہمیں سمجھ نہ آئے، ہماری زبان ان کو سمجھ نہ آئے، بس وہ ہمیں کہیں آپ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، یہ بس یہ سامان وغیرہ رکھا، اور وہ ہمیں دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو جس پہ ہم اترے تھے، جو ہمارا دوسرا ٹرمینل تھا، وہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے اوپر تھا، وہ ہمارے پاس وقت بھی بہت تھا۔ ہمارا کم سے کم 8-9 گھنٹے کی وہاں ہمارا اسٹے تھا، ہم نے وہاں ہوٹل بھی لیا ہوا تھا۔ تو وہ مطلب ہمیں بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار اس طرح نہ کرو، وہ کچھ نہ سنیں۔ ہم نے ان کو اشارہ بھی کیا کہ ہم تمہیں ڈالر بھی دیں گے۔ پھر کسٹم والے آئے، کسٹم والوں نے ہمارا سامان کھولا، یہ کیا وہ کیا، کوئی بدرشی ہوئی وہ کلیئر کیا۔ ہم پہنچتے اس ٹرمینل میں آ گئے جہاں سے ہمارا جہاز چلنا تھا، اور وہی ہوٹل تھا۔ ہوٹل کا جو تھے نا، وہ کوئی مطلب اس میں دو لفٹیں تھیں۔ ایک تھی وہ جو اس میں سامان رکھیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے اوپر چلے جائیں، اور دوسری جو تھی دوسری لفٹ تھی، وہ اس میں وہ تھی ایکسیلیٹر کہ وہ الیکٹرک کی تھی۔ وہ تو تھوڑا سا سفر طے کرنا تھا کہ ہم نے وہ اس میں بیٹھ گئے، اور ہم گئے۔ ابھی وہ میری بیوی ضد کر رہی تھی کہ میں نے اس میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کہا یہ چھوٹی سی ہے، اور اس نے بھی کہا، 1-2 بندوں نے اور کہا کہ ہم نے آپ کو پکڑا ہوا ہے۔ جب ہم درمیان میں پہنچے تو وہ لفٹ ایک دم بند ہو گئی، سوری لفٹ ہی بند ہو گئی۔ وہ میری بیوی کو ایک دم نہیں کہ جھڑکا لگا یا کچھ لگا، وہ ایک دم ان بیلنس ہو گئی، وہ بالکل ٹیڑھی ہو گئی اور گرنے لگی بالکل، اور خدا نے انہیں بچا لیا۔ اور ایک آدمی پیچھے اس نے ہاتھ رکھا، لیکن ان کے گھٹنے کو بڑی جرک آئی، اور بہت تکلیف ہوئی۔ وہاں ہم نے شور مچا دیا، وہ لفٹ بند کر دی۔ پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے بہت دوائیں دیں، خیر لیکن بڑی انکمفرٹیبل ہوئے۔ میں بھی اپنے آپ سے بڑا میں نے یہ میری غلطی ہوئی، تو بس کچھ جو بھی ہونا تھا یہ ہو گیا۔ وہ بڑا انکمفرٹیبل، اور جو تھے نا تھا ایئر لائن کا تھا جو عملہ تھا، وہ بھی بڑا انکمفرٹیبل تھا، انہوں نے بھی کوئی ہماری مدد نہیں کی۔ لیکن وہ جو سفر تھا ہمارا تھائی لینڈ کا، اور جب بینکاک پہنچے، یہ بڑا انکمفرٹیبل تھا۔ ہمیں کھانے پینے کا بھی فری تھا، کمرہ بھی ہمارے نے بک کیا ہوا تھا، لیکن بڑے ہم رہے، اور بیوی کو بہت چوٹ آئی۔ پاکستان آ کے پھر اس کا علاج کرانا پڑا، بلکہ اب ٹیکے لگتے ہیں، اب وہ زیادہ چل بھی نہیں سکتی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں آپ کو اپنا یہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرے
زندگی کا چھوٹا سا ایک حادثہ سمجھ لیں یا ایک واقعہ سمجھ لیں، بس اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، لیکن بس اب وہ ان کے گھٹنے میں وہ پرابلم ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اسٹوری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اگلی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔